کا وہ بھی آپ کے امپلائیز ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے امپلائیز ہیں؟ مجھے کوئی پولیس والا آرمی والا روکتا ہے تو وہ پوچھتا ہے آپ کون ہے, میں کہتا ہوں مالک ہے, مالک سے بات کریں. اور وہ اپنی طرف سے ایک نئی سائنس لگائی ہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے ڈپلومیسی پالیٹکس کا. آپ کو زیادہ پتہ ہوتا تو آپ میپ ریڈنگ میں ماسٹر نہ کیا ہوتا, ماسٹر بھی نہیں کیا, گریجویٹ کیا. آپ کو میں بتاؤں گا کیسے پتہ. جس نے آرمی بغیر تنخواہ کے فوجی ہے آرمی میں کوئی بھی نہیں. ویسے جہاد فی سبیل اللہ آرمی کا لکھا مگر بغیر تنخواہ کے نہیں لڑوں گا میں. تو بالکل ایسے ہی مسجد بھی چل رہی ہے ہماری. جی چلو کچھ اچھا. سو منگولیا کے کافر بھی ہو نا اور مظلوم ہوں تو ہم نے جانا ہے. پاکستان اگر انڈیا پہ حملہ کر دے اور ناحق کرے تو ہمارا کام انڈیا پہ حملہ کرنا نہیں, پاکستان کی حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ کون سا اسلام سیکھا تم نے, یہ کون سا اسلام سمجھ آیا ہے. یہ ظلم نہیں ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. یہ یوتھ ہونی چاہیے. کتنی دفعہ منع کروں گا, یہ یوتھ ہونی نہیں چاہیے کہ تالیاں بجانا شروع کر دے. پوچھو بھائی. کر سکتے ہو بیٹا, کر سکتے ہو. یاد رکھنا بتاتا ہوں کیسے. بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ لڑکیاں ابھی تک ایلینیٹ کر کے رکھی ہوئی میں نے آج کے سیشن سے کہ سر آپ ادھر مسجد بھیج رہے ہیں, ہم تو مسجد بھی پاکستان کے اسلام میں تو مسجد میں بھی نہیں جاتے. دنیا کے ہر ملک کے اندر کوئی اور اسلام ہے, پاکستان میں کوئی اور ہی ہے. حضرت عمر کی حدیث سناتے ہیں جو کہ ایجپشنز کو نہیں سمجھ آئیں, عربیوں کو سمجھ نہیں آئیں, یو اے ای جیسے والے بونے کو سمجھ نہیں آئیں, افریقن کو نہیں سمجھ آئیں, یورپینز مسلمانوں کے کسی کو, پاکستانیوں کو سمجھ آئیں. پاکستانی اور مسجد نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسجد موبلائز کرنے میں آپ نہیں کچھ کر سکتی, مگر کر سکتی. فوجی تیار آپ ہی کرتی ہیں بیٹا, یاد رکھنا. کیونکہ ایک عورت ایک کام بہت ایفیشینٹلی کرتی ہے, وہ ہے اکسانا. اللہ نے قرآن میں آیت ڈالی ہوئی ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹانے پہ اکساتے ہیں. کون؟ بیویاں اور بچے. ایسے آنکھوں سے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی ہیں اپنے بھائیوں ابو کو کہ ابو جی آپ مرنے جا رہے ہیں. وہ آپ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں مرنا کسی نے, کیوں ٹینشن لے رہے ہو. مسجد جانے سے کون مرے گا, سیاست کرنے سے کون مرتا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں 300 سال کا بابا بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. میں اتنا زیادہ تب سے فضل الرحمان کی سفید داڑھی ہے. نواز شریف مطلب یہ اس طرح بڑے ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح بڑے بھی نہیں ہوتے. زرداری, کین یو بلیو دیٹ؟ دیز پیپل ڈونٹ ڈائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاست میں کوئی نہیں مرتا. آپ کو میں سیاست میں ڈال رہا ہوں, دماغ کھولے. شاباش. پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی آب حیات ہے, جائیں ادھر. Why do you keep giving me this? جی آپ کو نہیں لگتا کہ سوسائٹی میں کریج کی کمی اس طرح نہیں ہے, بٹ وٹ آئی پرسنلی فیل از کہ جو مورالٹی کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ہم نے ایز اے سوسائٹی اس کو سبجیکٹو میٹر بنا کے اپنی اپنی ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں. اپنی اپنی نہیں, دو ہی ٹوٹل. آپ غور سے سرجری کریں گے تو ٹوٹل 2 مورالٹی کی ڈیفینیشن ہیں, اور جی آپ 2 ہی ہوتی ہیں, تیسری آپ نہیں سکتی. جیسے ہی پہلی ڈیفینیشن کے پیرلل میں دوسری پیدا ہونا, ایمبریو اسٹیٹ میں بھی ہو, تب قوم تباہ ہو چکی ہوتی. اب تو ہم پراپر ویل نرشڈ مورالٹی ہے ہمارے پاس کہ ایک آپ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. آپ اسلام کے نام پہ ٹھیک ہے, میں بھی اسلام کے نام پہ ٹھیک ہوں, مگر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں. میں آپ کا دشمن ہوں, آپ میرے دشمن, اور دونوں ٹھیک ہیں. کون اسلام کہہ رہا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہو. So my question is کہ آپ کے خیال سے جو morality کی definition ہے یہ fundamental نہیں ہے. It doesn't have to be like two ways. It should be like cut throat that this is the morality and this is it. اب اگر جیسا آپ کی بات تھی کہ اگر آپ کو رات کو نیند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ the definition you are actually forming for the morality وہ flawed ہے. تو then my question is کہ how in general society آپ یہ definition کس طرح revive کریں گے. I personally feel کہ courage کی کمی
یا حکمت کی کمی شاید اس طرح نہیں ہے، لیکن جب آپ کو یہ فیل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ایک مورالٹی کا فیبرک پہنے ہوئے ہیں دیٹ از فلاڈ، تو آپ تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ جنید پاکر. غور سے سمجھیں اس سوال کی ڈیپتھ کو. گڈ کوشچن کہ اگر ہم ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کلیئر کریں تو ہماری انیٹ کریج خود ہی ایکٹیویٹ ہو جائے گی. ہائپوتھسس از گڈ بیکاز ہم نے 2 نمبر بھی بڑی کریج دکھائی ہوئی ہے نا, آ ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی کام کے اوپر. جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو روکتے ہیں. دیٹ ہائپوتھسس ہیز ٹو بی ٹرو فار یور نل ہائپوتھسس ٹو بی ٹرو, بٹ ہم نہیں روک رہے نا. ہم بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم خواتین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم دیکھیں جس قوم پہ نواز شریف اور زرداری سروائیو کرتے ہوں, سوچیں وہ کریج بہت دور کا لفظ ہے ان کے لیے. ان لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہوئے ان کو یا تو جیل میں ڈالنا چاہیے یا ہسپتال میں. یہ 2 جگہ تم نے سنے, کیونکہ یہ ہائپوتھسس سمجھیں. اٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ اگر مورالٹی ٹھیک ہو جائے تو کیا ایٹریبیوٹس ہمارے پہلے سے خود ہی چینل ہو جائیں گے؟ نہیں, بیکاز جس مورالٹی کے اوپر ہم ہیں اس میں نیچرل ایجیٹیشن تو ہر انسان کی پیدائشی ہے نا. ہمیں کہیں نہ کہیں تو کچھ تنگ کرے گی نا. ہم جس چیز کو بھی صحیح مانیں اس کے خلاف کچھ تو ہم اس کے لیے خلاف بھی ایکشن نہیں لے رہے. دیٹس وائی آئی نو کہ میں یہ کریج کے نہ ہونے کو ہائپوتھسائز کر چکا ہوں. وی نیڈ ٹو ایکٹیویٹ اٹ, اسٹرکچر اٹ. اس لیے یونیورسٹیز کا رخ کیا ہے, ورنہ بہت آسان ہے میرا بزرگان سے بات کرنا. ایسے سنتے ہیں کہ جیسے ہر بات مان رہے ہیں, ایسے اتنا سریلا قسم کا آڈینس جو بابا ہے نا ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اور ایسے موقع پہ ایسے ایسے کرتا ہے کہ سمجھ آ گئی سر. مگر وہ کیا کرے بیچارہ, what can he do؟ جسم جواب دے چکا ہے. آپ کے پاس خالی اگر جسم کا ایسٹ بھی استعمال کر لیا جائے نا تب بھی کام ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں دماغ کا ایسٹ بھی استعمال کریں آپ. یو شوڈ بی لیڈنگ ایٹ لیسٹ یور اون کلسٹر. اس کو IMS کہتے ہیں ہم, کہ اپنا کلسٹر بناؤ, لیڈ کرو. کہاں؟ انٹلیکچوئل وارفیئر میں اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں. یہ 2 کام کرنے تھے آپ نے بس. اب نہیں, اس نے ڈیپ سوال کو ایسے نہیں میں نظر انداز کر رہا. غور سمجھے انہوں نے کیا کہا ہے کہ مورالٹی کی ڈیفینیشن ٹھیک ہو گئی تو انیٹ نیچرل کریج واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بتا دوں آپ کو, نہیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ ساتھ والا بندہ ڈھونڈ لیں گے, بڑے انکل ڈھونڈ لیں گے. اوکے, یہ کام گروپ کے علاوہ ہو نہیں سکتا انڈیویجول لیول پہ. یو نیڈ, آ رہا ہوں, کون ہے یہ ذرا دکھاؤ نا, کون ہے سر؟ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بولو, آپ توڑ دیا آپ نے. وعلیکم السلام. اور آپ نے آپ کا جو کلاس سیشن ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ انڈین بات ہوتی ہے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو آج کا دیکھیں 37,038,000, لیکن جب ایک پروسیس کے پورا مکمل ہوگا تو تب تک کیا ہے کہ فلسطین بھی نہ بنے, تب تک یہ 37,000 تک فگر 1 لاکھ کراس کر دے. تو جو 37,000 کوشچن کیا بیٹا؟ تو 37,000 اور 1 لاکھ کے درمیان جو بچیاں شہید ہوں گی ان کی جو وہ جو جا کے روزے میشر سوال کریں گی کہ ہم نے ان مسلمانوں نے ہمارے لیے کیا کیا, تو ہمارا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہوگی کہ ہم ابھی یہ ملٹی اسٹاپ پروسیس کر رہے تھے, ہم سیاست کر رہے تھے, ہم نالج گین کر رہے تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہم کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. فیضان. آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یس. یہ بتائیں مسجد جانا کون سا ملٹی اسٹیپ پروسیس ہے؟ نہیں, جو آپ سر کہہ رہے تھے نا وہ ہے سارا کچھ, لیکن ایٹ دا مومنٹ کیا ہم امپیکٹ ایٹ دا مومنٹ مسجد زور کی اذان ہوئی ہے ابھی نہیں سر. ایٹ دا مومنٹ وہ جو بچی روزے میشر سوال کرے گی کہ یا اللہ میری مدد, جیسے ایک یہاں پہ لیڈی نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں. ہاں, گلٹی فیل کرتے ہیں تو کریں نا. آپ مسجد جانا, وہ دیکھیں آپ مسجد جائیں گے کسی مقصد سے تو کام شروع. آپ کو پتہ نہیں کتنی جلدی کام کرتے ہیں. دس از اے میٹر آف آورز, ناٹ میٹر آف ویکس اور منتھس. وہ جو اس کام شروع کے درمیان جو بچیاں مریں گی,
जो शहीद होंगी मस्जिद जाने और इसके बीच में जी, इसके दरमियान कितनी दूर है मस्जिद आपकी यार इधर से? अजान की आवाज़ इधर तक आई है, कितनी दूर है? सर आप पूरा पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं ना, पूरी दुनिया को। आप अपना काम संभालें ना, आपसे सवाल नहीं होना। वो कराची जा रहा हूँ मैं, फिक्र नहीं करें। अभी पेशावर के 3 सेशन हैं इंशाल्लाह, बड़े काम है पेशावर में मुझे। सर वो जो बीच का फिगर है उसको कौन काउंटर करेगा? बीच का क्या फिक्र, क्या समझाएं जरा कोई। सर वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे आप जब तक हमारी आर्मी नहीं जाती, हाँ जी, उसके दौरान तो जब तक हमारी आर्मी जाती तो वो जो बीच का फिगर है वो जो बच्ची शहीद तो हुई है, वो जब अल्लाह से सवाल समझ आ गया? रिपीट करने नहीं। अगर आपके दिल में वाकई में उस बीच के 800 बच्चियां जो शहीद होनी है, अल्लाह ना करे, उन 800 बच्चियों की फिक्र है, तो आप तो हय्या अल फलाह के बाद मस्जिद में होने चाहिए थे सर, लाहौर के बाद। समझ रहे हो ना? जो 37,000 है उनकी फिक्र तो बहुत बड़ी फिक्र है, और फिगर भी बहुत बड़ी है। 37,000 फिक्र भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। सो यू कैन नॉट जस्ट सिट अराउंड। अभी आप, मुझे भी पता साइकोलॉजी किस लेवल पे ट्रेन हुई है, आप समझ, मुझे नहीं पता। मैं साइकोलॉजी में वार कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या वार कर रहा हूँ, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। किसी भी एक पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, उसको उर्दू आती हो, पाकिस्तान में ज़रा कम ही होते हैं, वो आपको सामने कहेगा कि साहिल ने तुम्हारे सारे गेम किए। He has installed 3 different seeds in your brains. I've done that. 5 लेके आया था, मैंने कहा था 2 भी बीच में बो दिए तो काफी, मैंने तो 3 बो दिए। मसला ये है कि वो पूरी लिस्ट, शजर उगाना, पौधे, फल, फूल, ये नहीं खिल सकते। नहीं, अभी नहीं खिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या करना है। मोमेंटम में रहना है अपने। अभी कैफे में जाके मेरे बाल डिस्कस होने हैं, आपके समय मुझे नहीं पता। You don't think I know what the girls are going to talk about or the boys are going to talk about and dismiss this? ये dismiss कहते हैं इसको, dismissal है। ज़्यादातर मेरा सेशन कैफे में dismiss हो जाना है, बिकॉज 1-2 नंबर को क्या चाहिए होता है, दूसरा 2 नंबर बस, और वो वैलिडेट कर देता है कि हाँ ठीक है, ये भी नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। खैर, मसला है अंदर की आवाज, ये इसकी दावत दे रहा हूं मैं बार बार, और आपको आप ही की ताकत में लाने के लिए कह रहा हूं। मस्जिद को उसी की ताकत में लेने के लिए कह रहा हूं। हर बंदे का फायदा देने के लिए आया था मैं, मौलवी साहब का भी और मुसलमान का भी, फलस्तीनियों का। नो, ये क्या बात हुई, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें सजदे करने की आदत है अपने खुदाओं को। That's the problem. We better start solving right now at your age. ये सोचें कितनी और मरनी है अभी, ये ना सोचें मेरे और मस्जिद जाने के बीच में, ये सोचें मैं जब से नहीं गया और मैं अगर ना गया तो हर मरी हुई बच्ची का सवाल होना है मेरे से, हर मरे हुए बच्चे का। खुदा का वास्ता है, इजी ना ले लेना मेरी बात को। इसीलिए कहता हूं मोटिवेशनल स्पीकर ना क्या करे मुझे। I am the only guy right now who is going to say it the way he sees it. I'm not going to confuse you guys. Activate yourselves. Become in power. आप अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सक रहे तो फिर कैसे करेंगे? Not even a single iota of blood has to be spilled. Everyone wins. I win. जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहतिशाम, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले हमने सहाबा की एक जनरेशन देखी है, और हमने देखा कि देखिए रियली लाइक वी हैव रेड, या फिर हम नो आई डिडंट रेड बट मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, लाइक लिटरली आई एम लिसनिंग फ्रॉम द स्कॉलर्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। बट आई नो कि इससे पहले जो सहाबा की जनरेशन थी वो उसे कह सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ द आउट क्लास जनरेशन, और उसके बाद हमने देखा कि हमें दोबारा वैसी जनरेशन जो है दोबारा देखने को नहीं मिली। हमने ये ज़रूर देखा कि कोई एक शख्स जो है वो किसी खित्ते में ठीक कर देता हूं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? बड़े हो गए। सबसे छोटा बच्चा कौन है क्लास में? क्या, कितनी उम्र है आपकी? 20। ये छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा मैं हूं सर। इधर आओ। ये ना मेरे दादा ने, मेरे अब्बू ने, मेरे बड़े ताया अब्बू ने ये मुझे ऐसे बताया था। खड़े हो जाओ।
کتنے سال کے ہو؟ 18 18 سال کے. یار ہمیں شاہد آفریدی کی عادت ہے نا. جب بھی کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کو اسپیشلی نبی علیہ السلام کا لفظ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماغ میں کانوں کے تھرو انٹر ہوتا ہے, ایک نقشہ بنتا ہے. علی بن ابی طالب نقشہ بنتا ہے, عمر بن الخطاب تصویر آتی ہے. سب تصویریں غلط بنائی گئی ہیں ہمارے ذہن میں, اس لیے ایکٹیویشن نہیں ہو رہی. سب تصویریں بزرگان کی ہیں. علی بن ابی طالب ان سے چھوٹے تھے جب عتبہ کو گلے سے پکڑ کے الٹا لٹکا دیا تھا انہوں نے. یہ علی بن ابی طالب سے بڑے ہیں. یہ جو علی بن ابی طالب رکھتے ہیں نا نام علی, وہ یہ بڑا ہے عمر میں. سمجھ گئے؟ ہوز 23؟ ادھر یہ 23. کائنات کے سارے فرشتے ریسیو کرنے آئے تھے ایک بندے کو, وہ اتنی عمر کا تھا. ہمارے ذہنوں میں یہ بابے گسائے ہیں بابوں نے. صحابی کا لفظ سنتے ہیں, یہ لڑکے ذہن میں آنے چاہیے. اس لیے انرجائز نہیں ہو رہی قوم. These are old men in Arabia. حضرت عمر خطاب 63 کے تھے جب وہ فوت ہوئے, شہید ہوئے. کس سن میں اسلام قبول کیا تھا؟ کتنے سال کے جب اسلام قبول کیا تھا؟ تو عمر خطاب نے جب نعرہ مارا تھا نا کعبے میں, مسجد میں, تو مسجد ہل گئی تھی. کعبہ اس وقت 360 بت ہل گئے تھے اور کوئی نہیں آیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے مدینہ جانے کے لیے. تو عمر خطاب اس حلیے میں تھے, اتنی ایج میں. یہ 2 نمبری نہیں ہے تو اور کیا ہے جو ہمیں دکھائی گئی ہے؟ غلط تصویریں دکھائی گئی ہیں ہمیں, اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں 60s میں جانے کا. اور ہماری ٹی وی کے اوپر 60-70 سال کے علماء, 70 سال کے جرنیل, یہ 2 واحد بندے تھے جو کبھی بھی نہیں بچتے تھے اسلام میں, اور یہ سب سے ہائی سروائیول ریٹ کی پوزیشن ہے. آرمی میں چلے جاؤ, لمبی عمر مل جائے گی. کبھی سوچا ہے کبھی میتھس کے فزکس کے لا کے خلاف ہے؟ عمر لمبی کرنی ہو تو کاکول چلے جاؤں. یہ کون سی سائنس ہے؟ مورالٹی چھوڑے, بیسک سینس توڑ دی ہم نے. اور یا مسجد چلا جاؤں, بارش, اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے سفید داڑھی سے. حدیث سناتے ہیں مجھے, نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا یہودیوں کی مشابہت نہ کرنا, داڑیاں سفید نہ کر لینا اپنی. جیسے اسلام پاکستان میں نہیں آیا نا, یہ عرب تک رہا. دکھائیں مجھے عرب کے علماء بارش سفید والے, ان کو کیوں نہیں ملتی ہیں حدیثیں؟ سو عالم بھی ہمارا اسلام کے اوپر آتا ہے تو مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے اس کا. مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, جو لائف سپین ہے وہ بہت ہائی ہے, اور مورالٹی بہت لو ہے. سو یہ ہیں وہ جوان. اگر نبی علیہ السلام اس ٹائم پہ آتے تو ان کو کہتے کہ چلو بھائی اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. ہم پتہ کہتے ہیں بابا جی بزرگان آپ کی ضرورت ہے. سمجھیں کس طریقے سے یوتھ کو دیکھنا ہے. اللہ ایسے دیکھتے ہیں یوتھ کو. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمر میں بچایا ہے, بنایا ہے. ایکچولی بچایا کیا, بنایا, کنسٹرکٹ کروایا. اور پتر کیا نام تھا آپ کا جس نے چیلنج کرنا تھا؟ ریئلی کیا نام ہے آپ کا؟ آفرین. آفرین غور سے سنیں. علی بن ابی طالب کو بدر کے موقع کے اوپر, بدر پہ علی بن ابی طالب اتنے ہیں, ٹھیک ہے, کس کو بلایا؟ آگے سے کون آ رہا ہے؟ آفرین. آگے سے کون آ رہا تھا جو نبی علیہ السلام نے کہا نو علی کو بلاؤ, حمزہ کو بلاؤ. آگے سے اپنے سگے رشتہ دار آ رہے تھے. اس لیے نبی اسلام نے کہا نہیں اور کسی کو نہیں بلاؤ, یہاں پہ علی اور حمزہ آئے گا, کیونکہ میرے رشتہ دار آ گئے مجھے مارنے. تاکہ سب سے پہلے تو یہ بنا توڑوں نا کہ اسلام میں رشتہ داری ہوتی ہے. سمجھ رہے؟
اینڈ تک علی بن ابی طالب کو ابو بکر صدیق اور عمر خطاب گارڈ کرتے رہے کہ بھائی خلافت تجھے دے دی نا تو سارے امیت نے تیرے خلاف لڑائی کر دی کیونکہ تو نے ان کے بڑوں کو قتل کیا ہوا ہے. ہر غزوے میں تو نے اڑا کے رکھ دی ان کو, یہ تیرے اپنے قبیلے والے تجھے مار دیں گے. یہ بچپن کی نفرت نکالنا چاہ رہے ہیں تیرے سے, تو اتنا سا جب ان کے بابے قتل کرتا آیا تو آپ سمجھیں اوور آل ٹریجیکٹری کے. ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں اس طریقے سے سیرہ کو. آپ کے خاندان کے سارے بزرگ میں نے مارے ہوئے ہوں, میں خلافت میں آؤں چاہے جتنا مرضی مومن ہوں, آپ بیعت دیں گے مجھے؟ گیمیں اور سالچیں کریں گے نا میرے خلاف. That was the reason why Ali bin Abi Talib was, being in the, کہ بھائی these people are your haters, they will manipulate the hell out of you. یہ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ ٹو اہل تشیع سائیکالوجی نہیں دے رہا ہوں, فکر نہیں کریں. اہل تشیع برادران کو میں کسی اور کاؤنٹر سے کوئی اور ریبٹل کرتا ہوں. میں آپ کو خالی فیملی سائیکالوجی بتا رہا ہوں, اسلام فیملی سائیکالوجی کو کیسے دیکھتا ہے. تو آفرین چیلنج تو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. میرا مقصد آپ لوگوں کی ڈیفینیشنز کلیئر کرنا ہے. مسلمان کا کام اسلام کی ڈیفینیشنز کے اوپر سے ڈسٹنگ کرنا ہوتا ہے. جو بھی مسلمان اسلام کی ڈیفینیشن کو پلیوٹ کر رہا ہوگا تو اسلام کے نام پہ ہی کرے گا نا. کامن سینس کی بات ہے. اسلام کو ری ڈیفائن اسلام کے نام پہ, اسلام کو پلیوٹ اسلام کے نام پہ کیا جا سکتا ہے. اگر ایک بندہ کہے یار میں مسلمان نہیں ہوں, میرا نام پیٹر ہے, میں مورالٹی کی ڈیفینیشن لے کے آیا ہوں, آپ سے اسلام نہیں اسے چینج کیا. جب تک ایک سائل ادیم ولد ادیم ہاشمی ابن ادیم ہاشمی آگے آپ کو بتایا کہ سر میں نبی علیہ السلام کے گھرانے کا بچہ ہوں, میں تو نہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے, تب اسلام کرپٹ ہوگا یا صحیح ہوگا. ایک مسلمان ہی مسلمان کا اسلام کرپٹ کر سکتا ہے, بینجامن نیتن یاہو نہیں. سو یہ ہے, یہ ہے آپ کے تصویریں جو بننی چاہیے. اس لیے یونیورسٹیاں جا رہا ہوں میں ساری, جی آ رہا ہوں پتر آ رہا ہوں. یونیورسٹیوں کے اندر صحابی ملتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ملتے. اپنے آپ کو بچا لو بیٹا, یا بتا رہا ہوں ادھر, اف یو گو رانگ ہیئر دین یو آر ناٹ گونا بی ایبل ٹو فکس, کیونکہ اس عمر میں جتنا مرضی آپ سمجھ لے کچھ نہیں کر سکتے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت مریم کو خدا نے خواتین میں سے افضل درجہ دیا کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کچھ سمجھ نہیں آیا بیٹا, آپ اس مائک کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت مریم کو خدا نے خواتین میں سے افضل درجہ دیا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اسپریچول ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزاری. تو اس واقعے کو نظر رکھتے ہوئے خدا کے نزدیک کون سی عورت بہتر ہے, وہ جو گھر میں رہتی ہے اور اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز فلفل کرتی ہے اور اپنے گھر کو دیکھتی ہے, یا وہ جو باہر بھی نکلتی ہے اور وہ رسپانسبلٹیز بھی دیکھتی ہے جو ان ریئل اس پر واجب نہیں ہے؟ یہ دیکھیے نا, یہ لڑکیوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے, اور آپ کے ابو نے آپ کی پٹائی کر دینی ہے جو میں نے آپ کو اصلی بات بتا دی. تو آج مریم کائنات کی نمبر 1 عورت ہے. کیوں بھلا, کیوں سوچیں ذرا, کیوں گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی اس لیے, لیکن خدا نے ان کو افضل چنا خواتین میں سے. کیونکہ پہلے اللہ کیپیبلٹی دیتے ہیں, بعد میں کام دیتے ہیں. وہ کام بھی تو کیا انہوں نے, کیا کام کیا؟ حضرت مریم کیوں نمبر 1 عورت ہے؟ کائنات کی نمبر 1 عورت کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. پتہ نا آپ کو؟ اللہ کرے پتہ ہو, ٹھیک ہے. اس طرح میں جان ہی رہا ہوں, نہیں پتہ تھا تو بڑا برا واقعہ ہوا. آپ کی بہن بیٹی نہیں گھر میں, کیا سٹینڈرڈ دیا آپ نے ان کو؟ نمبر 1 ہی نہیں بتایا. جی کیوں؟ اٹس اے کامن سینس کوشچن. یہ پاکستان میں کیوں نہیں پتا سب باتیں؟ اتنا سا تھا مجھے پتا تھا, ٹیچر نہیں بتایا تھا, مجھے الہام نہیں ہوتا, ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مریم علیہ السلام نے معاشرے کا ٹیسٹ اپنے سر پہ لیا تھا کہ پورا معاشرہ مجھے زانی کہے گا مگر میں اللہ کے لیے لڑوں گی سب سے. نہ نہیں بیٹا, نہیں سر نہیں, ہاں سر, پہلے بولے ہاں. یہ ٹیسٹ تھا ان کا. پوری دنیا پورا ایک مذہب بنے گا جو سب سے بڑا مذہب ہو چکا ہے اس وقت, وہ مجھے کہے گا میرے کریکٹر میں ایشو ہے, اور میں ٹس سے مس نہیں ہوں گی کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ذمہ ڈالا ہے کہ میں ان لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئی. لوگوں کو خوش نہیں کروں گی, اللہ کو خوش کروں گی. گھر میں چھپ کے عبادت کرنے پہ نہیں نمبر 1 ہوگی. وہ بڑی عورتوں نے گھر میں چھپ کے عبادت کی ہے اور کرنی بھی چاہیے, چلو ٹھیک ہے, آپ نے یہ کام چن لیا. مگر مریم علیہ السلام کو ایسے تو نہیں ڈیمین کریں گے آپ. شی فاٹ دا پلانٹ. لیکن کیوں کر رہے پتر, پہلے سن تو لو میری بات.
لیکن کی بات کیا ہے, اس کے بعد کیا آرگیومنٹ رہتا ہے؟ سر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹیز مردوں کی ہیں کیا خواتین وہ اٹھا کر بھی افسر بن سکتی ہیں؟ مطلب فائنینشلی گھر کو سپورٹ کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے آج کے دن سے اس سوال کا تعلق واضح کریں. آپ پہلے اپنے گھر کے اندر سے تو اسٹیبلشمنٹ کریں نا. لوگ آپ کی وجہ سے کمزور نہ ہو رہے ہوں, لوگ آپ کی وجہ سے ڈیبٹ کریڈٹ, پتہ نا آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کی ٹرمنالوجی سنی ہوئی ہے نا, یو ٹی. تو جو ایک چیز اگر ڈیبٹ نہیں ہوتی تو وہ کریڈٹ نہیں ہو جاتی. اکاؤنٹ بیلنس زیرو بھی ہو سکتا ہے, مگر اگر ایک چیز ڈیبٹ ہو گئی ہے تو دونوں طرف ٹی اکاؤنٹ بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ ایک اپنے بہنوں بیٹوں بھائیوں کو والد صاحب کو دین کی طرف نہیں پش کر رہی تو مائنس میں کر رہی ہیں ان کو, سمجھ رہے ہیں؟ تو یو کین بی a deterrent as well, a deterrent to Islam as well. Now your job is not to go physically and fight, but if you choose to, it's okay. عورتوں نے بھی جہاد کیے ہیں, صرف پاکستانی اسلام میں نہیں کیے, عربوں کے اسلام میں, اصلی اسلام میں عورتوں نے بھی جہاد کیے ہیں. مگر میں چاہتا ہی نہیں لڑکی جہاد کرے. آپ نے کوئی بندوق اٹھا لینی ہے, آپ بلٹ پروف ہیں, آئیں فلسطین چلتے, آپ کوئی بلٹ پروف ہیں. آپ اتنی سیاست کر سکتے ہیں جتنی یہ. اسلام ہر عورت سے وہی سوال کرے گا, جوانی میں کیا کیا تھا. آخرت کا سوال عورتوں کے لیے فرق تو نہیں ہے. پہلا سوال ہے بائی دا وے آخرت کا, طاقت دی تھی, یوتھ دیا تھا تمہیں, کیا کیا اس کا؟ کیا جواب ہے پتا آپ کو؟ یوٹیوب 30 سال یوٹیوب کرے گا پاکستانی جوان. سو بیٹا یہ غلام وہی ہے ہمارا اسلام لڑکی لڑکے میں فرق نہیں کرتا, پاکستان میں کرتا ہے. مسئلہ یہ اموشنل جہاد تو آپ سے ہو نہیں رہا. اموشنل پلر تو گراؤنڈ کریں, وہ تو ادھر سے بھی نہیں ہو رہا, اور وہ ادھر والا پلر نہ ہو. تو میں نے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس پیرل بفر ہے بہت بڑا, اموشنل اسٹرینتھ بھی ملے گی. جب وکٹری ملے گی تو ایک مسجد فتح کریں گے, اموشنل اسٹرینتھ بھی ملے گی. آپ کے پاس اموشنل اسٹرینتھ اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. Sir, once you know, you will send host for closing. Jay, anybody else? بول مائک چاہیے ہوگا, پھر مائک چاہیے ہوگا, وہاں تک آپ پوچھ لیں جن کا ایک اسٹرکچر ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیں, یہ جو کسر رہ گئی نا آپ کے ذہن میں اگر رہ گئی ہے تو عورتیں ہم موبلائز نہیں کر سکتے, یاد رکھنا. عورتیں موبلائز کرنے کے لیے عورت ہی چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں ایک ہی کام ہے آپ کا بھی. I cannot talk to women and go to women counseling and home to home اور یونیورسٹی لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں, میں نے بات کرنی سے آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکیں گی. وہ آپ کہیں گے بھائی تجھے تو پتہ بھی نہیں میرے مسئلے کیا ہیں, تو نے تو آزاد آدمی بھی, پاکستانی آدمی اوپر سے شہزادہ سلیم پیدا ہوا تھا, تیرے تو نخرے اٹھاتی تھی تیری ماں, تجھے تو پتہ بھی نہیں عورت کے اوپر کیا مسائل ہوتے. سو ویمن شوڈ گو ٹو ویمن. اوکے, دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے مین کہ بھائی کام سنبھالو. سو آپ نے بھی اتنے کلسٹر بنانے ہیں. بائی دا آئی ایم ایس کے عورتوں کے کلسٹر زیادہ ہیں جو لڑکیاں بنا کے چلاتی ہیں. انٹلیکچوئل وارفیئر میں جینڈر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, انٹلیکٹ تو دونوں کے پاس ہے, بلکہ پاکستان میں تو زیادہ بڑے ڈبر آدمی ہیں. سائیکولوجیکل وارفیئر آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وی آر جینڈر بائسڈ. اف یو آر ڈوئنگ اٹ اٹ ول بی ٹوائس دا مومنٹم. آپ کریں گے نہیں, یو ای ٹی کی لڑکی نہیں کر رہی تو ساری میں پنجاب والی تو نہیں جانے والا اس کام میں. جی سر, تو پہلے تو میں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ یہ دیتا ہوں کہ آپ ادھر صرف ایک بات کر کے جانے نہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. ناٹ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. یس سر, کہ آپ چاہتے ہیں کہ جینوئنلی دیٹ یو آر اے جینوئن پرسن. Those people are very rare nowadays. You don't really find genuine people, especially public speakers. My question is کہ if you want us to do something, like really do something, تو سب سے پہلے آپ نے جو ہمیں کہا کہ how can we help Palestine, you said کہ ہم لوگ اپنے جو لوکل مسجد ہے ایک مسجد چوز کر لیں, ہم ادھر جا کے جو اس کا خطیب ہے اس کو ہم لوگ شروع وہاں سے کریں کہ 10 لڑکے جائیں, 20 جائیں, 30 جائیں, 40 جائیں.
لیٹس سے کہ وی آل گو دیئر, ہم ادھر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم 1000 لڑکے جمع ہوئے ہوئے ہیں, آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مائک رکھ دے یار, مائک رکھ دے, آپ بہت بات کرو میرے سے, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1000 لڑکے like 1000 guys are standing right outside your mosque. Now رائٹ آؤٹ سائڈ یور ماؤتھ, دھرنا تو نہیں دینا. تو سر اس کو پریشرائز کرنا ہے نا. کیسے سر اب وائلنس ہم چوز نہیں کر سکتے, اور پیسہ ہم لوگ گاڈ, یہ وائلنس ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا وائلنس ہے؟ تو سر ہماری نماز پڑھنے سے وہ پڑھ لے اپنے لیڈر اسلام بھیجنے دینا, اس کے بعد بٹھانا ہے اس کو. سر لیکن صرف آپ سمجھ نہیں, یہ باہر کھڑے ہو کے ہلا گلا کر رہے ہوں گے, مسجد موبلائز کرو. تو سر صرف بات کیا ہوگا آپ لوگوں کو, یہ مطلب نہیں سمجھ آیا تھا میرا. بٹھانا پڑے گا خطیب صاحب, ہاتھ پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, جیسے نواز شریف آتا ہے, جیسے جرنیل صاحب آتے ہیں. بات سنیں, ایک کام ہے آپ سے اور یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں کرنا تو کوئی جرا کر میرے سے, بحث کر, دلیل دے, یہ کام ہے آپ کا. آپ باہر جا کے رش لگا کے بینر لگا رہے ہیں مسجد کے, اپنی مسجد کے اندر. کیوں کرے گا؟ نہ پیسہ موٹیویشن ہے نہ وائلنس موٹیویشن ہے, تو پھر وہ کیوں کرے گا؟ اس کو کیا مل رہا ہے ہم سے؟ اور آپ کمپنی کے پیٹرن آپ ہیں, کمپنی کا امپلائی وہ ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا؟ ڈو یو نو ہاؤ دس ریکٹ ورکس؟ سر پیسے سے چلتا ہے مینلی. تو ایک چیز وہ آپ نے روک لیا, دوسری مسجد میں کوئی آتا ہی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں, ہم بریڈفورڈ میں تھے یا لیڈز میں, او نو ناٹنگہم میں, یوتھ کیم کہ سر ہمیں یہ ڈیفینیشن نہیں چاہیے, ہم نے اپنی مسجد خود کھولی, نماز ہی پڑھاتا تھا نا, ہم پڑھا لیں گے, مگر ایجوکیشن تو صحیح کریں گے. بس پاکستانی لڑکے, اینڈ آئی سیڈ گڈ جاب مین. مسجد 1400 مسجدیں برمنگھم میں, ایک بھی صف پوری نہیں ہو رہی تھی. 1400 مسجدیں ایسے برمنگھم میں, اور نماز پڑھنے کوئی بھی نہیں جاتا. یہ مسجد کھولنے کا فیشن نہیں ہوتا, اس کا کام ہے اصل میں. وہ کام پورا نہیں کر رہے, شابہ فائر ہم, دیٹس اے جاب. You need to terminate these people now. If you're not going to ban your bad products, they are going to ban your good ones. This is the job. آپ کا امپلائی ہے بھائی, آپ کا مسجد خطیب, آپ کو اتنا نہیں پتا؟ It is that simple. اسے کہو بھائی آپ کو کسی نے لگوایا ادھر, اگر تو واقعی میں سند سے ہی آیا ہوا ہے تو پھر تو اسی وقت پتہ چلے گا. بات کریں سر, we need to, and they're not going to be like, oh بھاگ جاؤ ادھر سے, ایسے نہیں ہے. They'll be like, یار اس کی یہ جسٹیفیکیشن, یہ آرگومنٹ, then you counter. دیٹس ایکچولی ٹرو, بیکاز G12 میں میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے فاسٹ میں, اور خطیب صاحب جو تھے انہوں نے انگلی اٹھا کے بات کی, تو میرے بھائی نے کہا ان سے جا کے کہ آپ نے کس حدیث کے مطابق بات کی ہے. ایسا نہیں کہ وہ ان سے لڑنے لگ گیا میرے بھائی سے, ہی ایکچولی ڈیبیٹڈ کہ آپ حدیث بتاؤ. اور سر دوسری بات, اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹرکچر جو ہے میرے کویشچن کا, وہ یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز میں, پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہو جاتا ہے دیٹ کالز فار دا آرمی ٹو ڈو اٹ, یا پھر بل پاس ہونے سے پہلے ہی جو آرمی کو تو آبویسلی آل دا جنرلز, کور کمانڈرز جو ہیں ان کی کمیٹی بیٹھے گی, وہ بات کریں گے کہ پاکستان کی اندر یہ ہونے والا ہے. کور کمانڈرز کی کمیٹی بیٹھے گی, وہ بات کریں گے کہ یوتھ نے ایک موومنٹ چلائی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فلسطین جائیں, ہم لڑیں. نہیں, بل پاس کرائیں. ان کا وہ بھی آپ کے امپلائیز ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے امپلائیز ہیں؟ جی, جو زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں نا. بائی دا وے آپ کو تو پتہ ہے جنرل صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے نا, ٹیکس آپ کی تنخواہ کے پیسے میں دے رہا ہوں, پتہ ہے نا آپ کو. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر اباؤٹ دس, دے نو دیٹ, ڈونٹ وری. مجھے کوئی پولیس والا آرمی والا روکتا ہے تو پوچھتے نا آپ کون ہے, میں کہتا ہوں مالک ہے, مالک سے بات کرنی, دھیان سے رکھو, نوکر رہو, پیسے میں دے رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. بات سنیں, میکینزم وہی ہے, یہاں پہ نمبر زیادہ چاہیے ہوں گے. بس نمبرز اگر اکٹھے ہیں تو کبھی بھی نہیں ایسے ہونا کہ آرمی نے کہنا او این آر کی پھیل گئی. کیا ہم نے کیا کیا ہے, کیا کیا پتہ بھی توڑا کہیں پہ؟ ہم نے تو بحث کر کے مسجدوں سے کہا ہے کہ آپ نے بل پاس کرانا ہے. اور بائی دا وے آرمی ڈز ناٹ انٹروین کہ مسجد میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ پریشر کیا رہا ہو. پتہ کہاں انٹروین کرتی ہے؟ جب آرمی پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہے جیسے. اور وہ اپنی طرف سے ایک نئی سائنس لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے ڈپلومسی پالیٹکس کا. آپ کو زیادہ پتہ ہوتا تو آپ میپ ریڈنگ میں ماسٹر نہ کیا ہوتا, آپ نے ماسٹر بھی نہیں کیا, گریجویٹ کیا ہوا. آپ کو میں بتاؤں گا کیسے پتہ ہے. آپ قرآن کی تھرو ہیں, آپ کو سیاست بھی آ جائے گی. آپ قرآن نافذ کریں, میں بیعت کرتا ہوں آپ پہ سر, میں تو شہباز شریف پہ بیعت کر دوں گا اگر وہ قرآن نافذ کر دے گا تو, مگر قرآن کے علاوہ میں کسی بھی بیعت نہیں کروں گا. اب بات کیا ہے, غور سنیں. وین ایوری ماسک ول اسٹارٹ گیٹ ایجیٹیشن کہ بھائی ایوری ون از ان دا مسجد ناؤ, well not everyone, you know the relevant people are in the masjid. So فتویٰ ایشو کرنے کا ان کی مجبوری کیوں ہے؟
کیونکہ ہم نے تو نہیں، گورے نے کیا تھا، انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا مسجد کو. یہ پروفیشن ہے. جس نے آرمی بغیر تنخواہ کے کوئی فوجی ہے آرمی میں؟ کوئی بھی نہیں. ویسے جہاد فی سبیل اللہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، مگر بغیر تنخواہ کے نہیں لڑوں گا میں. تو بالکل ایسے ہی یہ مسجد بھی چل رہی ہے ہماری. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں میں تعریف کروں مسجد کی؟ 1,00,000+ مسجدیں مین 4-8 شہروں کے اندر آپ کے ہاتھ میں. یو آر دا CEO buddy. All you have to do is get the right number at the same time. Okay? جو کہ زیادہ بڑا کام نہیں ہے سیم ٹائم کا. سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم جو پارلیمنٹ اس کو یوز کر کے بل پاس. سر لیکن آپ اتنی بےزتی کرتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کی. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ماسٹرز ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی ویڈیوز میں بولا. تو میں اسی لیے اس بچے سے کہا تھا نا، وہ بڑا معاملہ ہے، وہ حل کرنے میں 2 نسلیں لگتی ہیں. کوئی بات نہیں، پہلے چھوٹا معاملہ تو حل کریں. چھوٹا مطلب ٹائم وائز چھوٹا. وہ بچے مر گئے میرے، روز ہم بیٹھے ہوئے کہ ڈیموکریسی پہلے چینج کریں گے. میں بے وقوف ہوں اور ڈیموکریسی چینج کرتے رہیں گے. پہلے بچے تو بچاؤں. سمجھیے، دس از اے شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹ رائٹ ناؤ ٹو پٹ دا پریشر آن دا رائٹ بلڈنگس. مسجد دونوں سفید بلڈنگز ہیں، مسجد اور پارلیمنٹ ہاؤس. باقی وہ خود سنبھالیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا مسجد آنے سے روک نہیں سکتا لا ہمیں. اگلے دن پھر آ جائے گا یہ لوگ. اگلے دن کیا، اگلی نماز میں پہنچے ہوں گے. جارو میرے وقت ختم ہو گیا. وہ 2 دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے.